بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم آزادی پاکستان کے موقع پر میں اپنے تمام رفقا، مرکزی سیرت کمیٹی تحصیل حضروں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اس یوم آزادی کے موقع پر جو ہمیں اپنے اکابر سے ورثے میں ملا ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہماری یہ مرکزی سیرت کمیٹی تحصیل حضروں، یہ ایک تسلسل ہے۔ قریب کے زمانے سے امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کی محنت اور قربانی اور ان کی تبلیغ کے طرز کا، اس لیے میں اپنے رفقا کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ان کے مکتوبات کا ضرور مطالعہ کریں۔ اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی پاس جب آتا ہے تو ہمارا سلسلہ ان سے یہ ملا ہوا جڑا ہوا ہے۔ جو انہوں نے تاریخ قرآن، تفسیر اور حدیث کا سلسلہ بر صغیر میں شروع کیا اور پھر اس پر انہوں نے ایک نظام دیا ہے، میں خصوصیت کے ساتھ اپنی مرکزی سیرت کمیٹی کے رفقا کو، ذمہ داران کو یہ توجہ دلاؤں گا کہ حضرت کی ازالۃ الخفا اور حجت اللہ البالغہ، اللہ نے آپ کو استعداد دی ہوئی ہے تو اس کا مطالعہ بھی کریں، ورنہ درسن پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک نظام دیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے، اور پھر انہی کے خاندان میں انہی کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کو آپ اپنے مطالعہ میں رکھیں، جن کے اس فتویٰ آزادی کا ضرور آپ علم اپنے پاس رکھیں کہ آج سے صدیوں پہلے انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا جو بنیاد بنا ہے ہمارے اس ملک پاکستان کی آزادی کا، اور مسلمانوں کو ایک آزادانہ ملک نصیب ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ ان کی اس کتاب کا مطالعہ بھی جو حضرات اپنے آپ کو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی سند حدیث ہے تو یقیناً شاہ صاحب اس میں ضرور موجود ہیں، تو اور کتب کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ تحفہ اثنا عشریہ کا مطالعہ بھی ضرور رکھیں۔ اس لیے کہ آج یوم آزادی کے موقع پر 14 اگست میں ساتھ ساتھ نیا سال جو اسلامی ہے اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام، لوگ اس میں جو کچھ اپنے نظریات رکھتے ہیں، طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، ہمیں اصلیت کو دیکھنا چاہیے۔ ہماری مرکزی سیرت کمیٹی تحصیل حضروں کا بنیادی نقطۂ نظر بھی یہی تھا کہ الحمدللہ ہم نے اپنے اکابر کا ایک سلسلہ جو ہے اور اہل حق کا جو یہ قافلہ ہے اس کو رواں دواں رکھنا ہے۔ یہ سلسلے چلتے ہوئے ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ اور حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے انہی سلسلوں کو قائم رکھا ہوا ہے۔ انہی اکابر کی وہ تاریخ خلافت دیکھی جائے، تاریخ رقمی روال دیکھا جائے، اس کے علاوہ باقی جو ہیں تو ہمارا یہ سلسلہ بھی اسی کا ایک حصہ تھا، تاریخ آزادی پاکستان۔ اور اللہ رب العزت نے حجت اللہ اسلام، شیخ الاسلام حضرت شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اور پھر ان کے ساتھ رفقا میں علامہ اقبال اور اسی طریقے سے محمد علی جناح مرحومین جو ہے، ان حضرات کا ساتھ جو ہے یہ ہمیں نہیں بلانا چاہیے۔ اکابر کی، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں اور شہادتیں اور
مسلمان دینداروں کی ملک کے ساتھ، دین کے ساتھ محبت رکھنے والوں کی قربانیوں کا یہ سلسلہ ہے کہ الحمدللہ آج ہم ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہیں، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے نعرہ یہ لگایا گیا تھا کہ بنیاد اس کی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ سلسلہ وہاں سے تاریخ کا چلتا ہوا حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ وہاں بچروی اور تک پہنچتا ہے، اور وہاں سے پھر ہمارے تک ان کے خاص شاگرد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ، شیخ الحدیث و تفسیر حافظ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ، جن سے کسب فیض یعنی تفسیر کا علم حاصل کیا ہمارے تینوں شیوخ نے، شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مصابر رحمہ اللہ، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد امتیاز دامت برکاتہم العالیہ نے۔ آج ہم انہی کی اس وراثت پر الحمدللہ بیٹھے ہیں۔ یہ ورثہ ان سے ہمیں ملا ہے، جن کے کام میں، جن کے اس ورثے میں ہمیں یہ ملا ہے، اور یہ ہماری مرکزی سیرت کمیٹی تحصیل ہزرو جو وجود میں آئی ہے، تمام رفقا اس سلسلے میں جڑیں، اور انشاءاللہ ہم نے عزم کر رکھا ہے کہ اپنے ان اکابر کا، اس قافلہ اہل حق کا جو مزاج تھا اور جو فکر تھی، اللہ ہم سے اس کے لیے ہم سے کام لے، اور ہم نے اس میں آج اس یوم آزادی کے موقع پر نئے عزم سے آگے بڑھنا ہے اور یہ کام کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس نعمت کا شکریہ بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ہمیں جتنی بھی ہماری اس میں اچھائی کے لیے کوششیں کرنے والے افراد ہیں، تنظیمیں ہیں، اللہ ہمیں ان کے ساتھ جڑنے کی اور ان کے قافلے میں شامل ہونے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ اس دنیا میں جب سے یہ بر صغیر کا سلسلہ بنتا ہے اور پاکستان کی آزادی کا موقع آتا ہے، جمعیت علماء ہند ہندوستان کے اندر قائم ہوئی تھی، اسی سلسلے کو آگے باقی رکھتے ہوئے جمعیت علماء پاکستان کا وجود بھی ہے، اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ جس جمعیت نے، جس علماء حق کے اس قافلے نے ظالمانہ نظام کا ہمیشہ سے مقابلہ کیا ہے، اور ملک کے اندر قرآن و سنت کے نظام کے رائج ہونے کے لیے، نافذ ہونے کے لیے ہمیشہ کوشش کی ہے، ہمیں اور اپنے اکابر سے یہ ملا ہے کہ ہم نے ان کا بھی بازو بننا ہے، اور ان کے ساتھ بھی رہ کر اس کوشش کو آگے بنانا ہے۔ ختم نبوت کی بات آئے، جہاں ختم نبوت کا مسئلہ اور پھر ارتدادیت جو ہے اس کا مقابلہ تو ہمیں اس ورثے میں ملا ہے، اس لیے مرکزی سیرت کمیٹی تحصیل ہزروں کے رفقا کو یہ بھی پیغام ہے کہ ارتداد کے مقابلے کے لیے بھی اور ختم نبوت کے مسئلے کے لیے اور تحفظ کے لیے ہماتن نئے عزم لے کر اٹھیں، اور اپنے اس ملک کو ارتداد کے اس فتنے سے محفوظ کرنے کے لیے اپنی بساط کے مطابق ضرور کوشش کریں۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتے ہوئے ہمیں اکابر کے ورثے میں ملا ہے قرآن و سنت کی تشہیر اور شرک و بدعت کی تردید کرنا، مقابلہ کرنا، اشاعت التوحید کی صورت میں جو ہمارے اکابر کا ایک نقشہ ہے، انشاءاللہ ہم نے اس کو بھی باقی رکھنا ہے، اور جہاں اس کا موقع آئے تو ہمیں وہاں ہماتن اس ملک کی اس یوم آزادی کے موقع پر اپنے نئے عزموں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ملک کے اندر جہاں سبائیت کا دورہ ہے اور دنیا میں اس کو عام کیا جا رہا ہے، تو الحمدللہ مرکزی سیرت کمیٹی کا وجود بھی اس غرض سے بھی ہے کہ ہم اس قافلے کے ساتھ بھی کہ جس نے رد سبائیت کو، جو اول دن سے اسلام دشمن ہے، مسلمان دشمن ہے، منافقت کا رنگ لے کر سامنے آئی ہے، ہم نے ان کا بھی انشاءاللہ تعاقب بھی کرنا ہے، اور عوام الناس کے دل و دماغ سے منافقت کو نکال کر حقانیت کو، صداقت کو، عدالت کو
اور اس لیے سخاوت کو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خلفاء صحابہ ہیں ان کی عظمتوں کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنا اور کوشش کرنا ہے۔ آج جہاں یہ مرکزی سیرت کمیٹی تحصیل ہزروں کا میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہ ایک یوم آزادی کا دن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند سال پہلے 2012 میں اسی 14 اگست کی تاریخ تھی، تو ہمارے استاد محترم جو ہماری مرکزی سیرت کمیٹی کے بانی بھی تھے اور مؤید بھی تھے، جس پر یہ ہے کہ دنیا شاہد ہے اور محبتیں بھی دیا کرتے تھے، ان کی وفات بھی ہوئی ہے۔ ویسے تو ہم ایام یا اس طرح کی کوئی بات نہیں، آج ہم ان کو بھی ضرور یاد کرتے ہیں۔ تمام میرے رفقا ان کو بڑے قریب سے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ انہی کا عزم جو ایک قافلہ حق کا ایک بڑا عظیم سپوت تھے، اس کو لے کر تازہ کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم چونکہ کسی کی وفات پر ماتم یا رونے والے نہیں ہیں، منانے والے نہیں ہیں، ہم نے اس کو آج ایک بات آ گئی ہے، تو اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے رفقا محرم کے حوالے سے ہو یا دین کے کسی اور شعبے کی بات ہو، میں نے جیسے ذکر کر دیا ہے، تو اپنے نئے عزم اور ولولوں کو لے کر اٹھیں اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم کر کے اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی بساط کے مطابق کوشش کریں، قولاً فعلاً اس جہاد میں ضرور شامل ہو جائیں اور منافقت کو جو ہے پیغام دے دیں کہ انشاءاللہ ہم نے دین کے ہر شعبے میں کام کرنا ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ کرنا ہے۔ اور اس کو نظر بد سے بچانے کے لیے آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے آپ پر بھی اور سیرت کمیٹی کے بلکہ تمام اہل حق کے لیے دعا کیا کریں اور آخری صورتوں کا ضرور ورد کیا کریں اور اپنے آپ پر دم کر لیا کریں۔ یہ پیغام اس موقع پر پاکستان کا وجود، پاکستان کی آزادی جو اللہ نے ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں کی خصوصاً ہمارے اکابر کی محنتوں سے یہ نصیب فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے جہاں دین کے اسلام کی سربلندی کی بات کرنی ہے اور اس کے لیے حفاظت کی کوشش کرنی ہے، تو وہاں ہم نے اپنے ملک کی حفاظت، اس کی کامیابی، اس کے امن و سکون، اس میں نظام اسلام اور ارتداد کے ختم کرنے کی بھی بات بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں پھر اپنے تمام رفقا مرکزی سیرت کمیٹی تحصیل ہزروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تقریباً 12 سال سے اس کا جب سے یہ الحمدللہ ایک ڈھانچہ بنا ہے، کام تو پہلے بھی ہو رہا تھا، اس میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اکابر کی اس نشانی کو ہمیشہ باقی رکھ کر آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔